تو 2013 میں آپ نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوگی تو 2 چینل یوز کیے جائیں گے، ایک ڈپلومیٹک، ایک انٹیلیجنس۔ آپ نے بغیر کچھ دیکھے اور آپ نے معصوم بچوں کو مارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیع، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی۔ ایران نے جو حماقت کی، جو غیر قانونی عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حرکت کی، اس پر آج پاک فوج نے مؤثر انداز میں جواب دیا، اور یہ وہی جواب تھا جیسے 2019 میں بھارت نے حرکت کی۔ ابھینندن گرفتار ہوا، طیارہ گرایا گیا۔ ایران کے اندر کیا چل رہا ہے؟ اندرونی حالات سے پریشان ہو کے پاکستان کے ساتھ پنگے لے رہے ہیں۔ ایک وقت میں انہوں نے عراق پہ حملہ کیا، سیریا پہ حملہ کیا۔ بھئی آپ بڑی بڑی بڑکیں مارتے ہیں تو آپ تل ابیب کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ آپ کا میزائل ادھر نہیں جاتا؟ دہشت گرد تنظیموں کی بات ہے جہاں تک، تو 2013 میں آپ نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوگی تو 2 چینل یوز کیے جائیں گے، ایک ڈپلومیٹک، ایک انٹیلیجنس۔ رابطے کیے جائیں گے، انفارمیشن دی جائے گی، اور پھر ضروری ہوا وہاں پہ طے ہوگا کہ کیسے کارروائی ہوگی۔ آپ نے بغیر کچھ دیکھے اور آپ نے معصوم بچوں کو مارا۔ آج جو پاک فوج نے کارروائی کی، ISPR نے جو اپنے اعلان میں بتایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کسی سیولین کو نقصان نہیں پہنچا، صرف دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ BLA BLF جو بلوچستان میں افراتفری پھیلاتے ہیں، اس تنظیم کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ صرف افغانستان سے چل رہے ہیں، انڈیا میں ان کے ہیں کیمپ، یہ تو ایران میں بھی کیمپ ہے بھائی۔ کلبھوشن 2016 میں پکڑا گیا، ایرانی پاسپورٹ استعمال کرتا تھا۔ تو جو دہشت گرد مارے گئے ہیں ان کے نام ہیں، ایک ہیں جناب دوستہ عرف چیئرمین، بجر عرف سوغت، سائل عرف شفق، اصغر عرف وشام، اور وزیر عرف وزی۔ یہ دہشت گرد مارے گئے، باقاعدہ ان کے نام دیے ہیں۔ اور پھر ایرانی حکومت کے افسران نے، حکام نے، ایک صوبائی گورنر ہیں، انہوں نے کہا ہاں جی یہ میزائل حملے پاکستان کی طرف سے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا ایرانی کوئی باشندہ نہیں مرا، اس میں کسی کو نقصان نہیں ہوا۔ یہ ہوتا ہے ٹارگیٹڈ کام۔ آپ نے تو بچوں کو نشانہ بنایا۔ پھر اب بہرحال پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، ایران کے ساتھ ہمیشہ تعلقات کو بہتر رکھنے کی کوشش کی، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ایران کے بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اور آپ ہمیں کیا سمجھا؟ نہ آپ ہماری وہ جو کیا کہتے ہیں تحمل کو کمزوری نہ سمجھے، اور پاک فوج نے بروقت جواب دیا۔ وزیر اعظم صاحب تو ماشاءاللہ گئے ہوئے ہیں دورے پہ، واپس آ رہے ہیں۔ کل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی ہے، وہاں پہ طے ہوگا کہ آگے کیسے چلنا ہے۔ یہاں چین کا رول بڑا مثبت آیا ہے سامنے۔ چین نے ثالثی کی پیشکش بھی کی ہے، دونوں ملکوں کو مشورہ بھی دیا ہے صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، تو دونوں ملکوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ ناظرین تھا۔ دوسرا معاملہ ہے سائفر کیس میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی آج۔ عمران خان صاحب کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا بیان ریکارڈ ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے کہ سائفر کیسے آیا، دفتر خارجہ نے کون سی میٹنگ میں پڑھ کے سنایا۔ جو انہوں نے سب سے اہم بات کی وہ یہ کہ سائفر واپس دفتر خارجہ میں اس کی جو اوریجنل کاپی تھی وہ واپس نہیں گیا، قانون کے مطابق واپس جانا چاہیے تھا، اور یہی کیس میں شامل ہے۔ اور دوسری انہوں نے بات کی کہ وہی سائفر جو واپس جانا چاہیے تھا وہ جلسے میں لہرایا گیا۔ یہ ایک اہم بات تھی، میں نے کہا ناظرین کو بتاتا چلوں۔ پھر PTI سے جڑی ایک اور بات بتاتا چلوں۔ آج
جناب شیر افضل مروت کی اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور خان کی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں عدالت میں ملاقات ہوئی ہے اور پریس کانفرنس کی ہے بعد میں مروت صاحب نے بھی اور گور صاحب نے بھی. تو شیر افضل مروت نے اپنے پارٹی چیئرمین کی موجودگی میں کہا کہ جو کل نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا پارٹی کی طرف سے کہ شیر افضل مروت سرگرمیاں ختم کریں اور ان پہ پابندی ہے اور واپس آئیں، تو عمران خان نے آج ڈینائی کیا ہے کہ ایسی کوئی بات، کوئی ہدایت عمران خان نے نہیں دی تھی، اور انہوں نے کہا میں کمپین جاری رکھوں گا. یہ اس طرح کی بات کی ہے. بہرحال یہ تھا سلسلہ. سب سے آخر میں آؤں گا ناظرین، میاں نواز شریف بالآخر میدان میں نکل آئے. حافظ آباد میں جلسہ کیا. جلسہ کافی بڑا تھا لیکن ان کی تقریر بہت چھوٹی تھی، بہت مختصر تقریر کی انہوں نے آخر میں خطاب کرنا تھا جلسے میں، اور پہلے خود کی اور پھر مریم نواز سے تقریر کرائی. اور انہوں نے 2-3 باتیں وہاں کی. ایک کہ 5 ججز نے 25 کروڑ کے وزیر اعظم کو باہر نکال دیا، اور اقتدار سے نہ نکالتے، سازشیں نہ کی جاتی تو نہ مہنگائی ہوتی، نہ بجلی مہنگی ہوتی، نہ روٹی آٹا مہنگا ہوتا. یہ تو ہے. مستقبل کا جو پلان دینا تھا میاں صاحب نے، وہ تفصیل سے جو دینا تھا وہ نہیں دیا. انہوں نے کہا واپس آ کے ترقی کا عمل جاری رکھیں گے. مریم نواز نے 2 اہم باتیں کی ہیں. ایک یہ کہا کہ ہم 9 مئی والے نہیں، ہم 28 مئی والے ہیں. بالکل درست بات ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کے ہاتھ میں یا ان کے حق میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ جب 28 مئی کو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، وہ وزیر اعظم تھے، امریکی صدر اس وقت کے کلنٹن نے $5 بلین کی پیشکش کی کہ یہ لے لیں، ایٹمی دھماکے نہ کریں. وہ ایٹمی دھماکے کیے، بھارت کو جواب دیا، اور وہی اب تک پاکستان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، اور نواز شریف کا بھی کارنامہ ہے. 9 مئی کے حوالے سے بہت سی باتیں آتی ہیں، ہو چکی ہیں، بار بار ریپیٹیشن ہو جاتی ہے. تو ناظرین، نواز شریف کے اب مزید جلسے ہونے ہیں. میں آخری بات کروں گا، عرفان صدیقی صاحب کا منشور کہاں کھو گیا ہے؟ انہوں نے بڑی محنت کی، ان کا ایک بل گم ہو گیا تھا، لاپتہ ہو گیا تھا، سینٹ سے، قومی اسمبلی سے بڑے انہوں نے خطوط لکھے. ان کا منشور کہاں گیا؟ میں ان سے پوچھ رہا ہوں. انہوں نے بڑی تیاری کی، منشور کا اعلان کیوں نہیں ہو رہا بھائی؟ اس میں کیا ایسی چیز آپ نے لکھ دی ہے؟ عرفان صاحب آپ آ کے بتا دیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں میرے پروگرام میں آپ کے بتا دیں منشور کیا ہے، اور منشور جو آپ نے تیار کر کے دیا وہ کہاں لاپتہ ہو گیا ہے. ناظرین، انشاءاللہ جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.